اصل میں سعودی عرب کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر بادشاہت ہے اور بادشاہت کا ایک مزاج ہے، اور وہ اپنے مزاج سے انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ ایک ہی وقت میں اذان ہوگی اور ایک ہی وقت میں نماز ہوگی۔ ترکی میں بھی یہی ہے، ترکی میں بھی یہی ہے۔ اس کے باوجود میں ابھی کچھ ہی دن پہلے وہاں سے آ رہا ہوں، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اذانوں میں فرق بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، حرم شریف کی اذان پہلے ہو جاتی ہے، اچھا، بعض مساجد کی اذان اس کے بعد ہوتی ہے، ایسا بھی ہے۔ اچھا، یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے قرآن و حدیث میں، نہ شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے کہ ایک شہر میں بسنے والے لوگ وہ ایک ہی وقت مقرر میں اذان دیں اور اسی وقت مقرر میں نماز ادا کریں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ احادیث میں جو آیا ہے، بات جو ہمارا دین کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جس نماز کے لیے اذان کہی جائے اس نماز کے وقت میں اذان کی جائے، وقت سے پہلے اذان نہ کہی جائے، اور جب نماز پڑھی جائے تو وقت کا اول اور آخر اور وقت مکروہ اس کو دیکھ کر نماز پڑھی جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک مسجد ہے محلے کی، ایک مسجد ہے روڈ کی، ایک مسجد ہے بازار کی۔ اب یہاں جو نمازی ہیں ان میں سے ہر ایک کا طرز زندگی الگ الگ ہے۔ یہ بات تو ہے بالکل۔ مارکیٹ والے یہ کہتے ہیں کہ اول وقت میں ہونی چاہیے، جو ملازم ہے وہ کہتے ہیں فلاں وقت میں ہونی چاہیے۔ تو وہ پھر وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے اور ہماری پبلک کس وقت کو پسند کرتی ہے، اس کے یہ تو اچھی چیز ہے، نشار نہیں۔ البتہ نماز مغرب میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز مغرب تقریباً سب جگہوں پر کیونکہ یہ سوال بھی کرتے ہیں خالصتاً سحر اور افطار کے لیے تھا، تو وہ پھر ٹائم دیکھ کے کر لیں اگر۔ اچھا، سحر و افطار کا معاملہ یہ ہے، میرا ایک خیال یہ ہے کہ جتنے مکاتب فکر ہیں ان میں سحر میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ان تمام میں یہ ہے کہ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو جائے اور فجر شروع ہو جائے تو ظاہر ہے کہ روزہ بند کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر اذان دی جائے گی۔ اذان ہمارے ہاں وقت سحر ختم ہونے کے فوری اگلے سیکنڈ میں نہیں دی جاتی، گھڑیوں میں کبھی فرق ہوتا ہے تو 1-2 منٹ کی تاخیر سے احتیاطاً بعد میں سحری کی اذان دے دی جاتی ہے۔ مغرب کا معاملہ یہ ہے کہ مغرب میں حنفی حضرات، اہل حدیث حضرات، یہ تمام کے تمام ایک ہی وقت میں تقریباً ان کی اذانیں ہوتی ہیں کہ جیسے ہی افطار کا وقت ہوا، ہم سب کے افطار کا وقت ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، اور افطار کا وقت ہے اسی حساب سے انہوں نے اذان دے دی۔ اہل تشیع کے ہاں البتہ ان کی فقہ میں جو افطار ہے اس میں ہمارے افطار سے فرق ہے، تو پھر یہ اپنے مسلک کے حساب سے وہ کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اہل تشیع اپنے مسلک کے حساب سے چل رہے ہیں، ہم اپنے مسلک کے لحاظ سے چل رہے ہیں، اس پہ کوئی۔ اور بلکہ آپ کا تو 20 منٹ ایکسٹرا ہے مسمی صاحب، زیادہ نہیں۔ میں عرض کروں کہ ہمارے یہاں کیونکہ الی اللیل قرآن مجید کی آیت ہے نا، اس وجہ سے فقہا نے باقاعدہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث سے نشانیاں رکھ کر پھر بیان کیا ہے کہ اتنا ٹائم آپ لگائیں۔ دیکھیں، ابھی میں آپ کو بتاؤں، آپ گوگل سے پوچھیں واٹ از یور سن سیٹ، ٹھیک ہے نا، وہ سن سیٹ بتائے گا، الی اللیل تک ہمیں نہیں بتائے گا۔ اس لیے 8 سے 12 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں جب دیر کرنی ہے تو تھوڑا آرام سے نماز سن سیٹ سٹارٹ کس ٹائم ہو رہا ہے اور پھر ہو کتنے بجے جاتا ہے؟ 8 منٹ بعد نماز اور 12 منٹ بعد روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ احتیاط کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں تو مکروہ ہونے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، جیسے اہل سنت کے یہاں ہے کہ، اور اس وجہ سے میں ایک ریکویسٹ کر دوں گا، کوئی توہین نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، یہ جو افطار کے لیے بھاگ دوڑ کر یہ گاڑیاں چلاتے ہیں اور اس سے جو ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، اس سے تھوڑا سا پرہیز۔ گاڑی میں آپ افطار کا سامان رکھ لیں نا، اس میں کیا ہوا، جیسے یہاں سے آپ لوگ جاتے ہیں گاڑی میں دے دیتے ہیں۔ ہمارا ایک تو شرعی وقت ہے جو فقہ اہل بیت علیہ السلام سے ہم نے لیا ہے، اس کے بعد بعض لوگ احتیاط کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ سحری کے بعد یہ ہے کہ سحری کا ٹائم بالکل ایک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں پھر بھی آپ تھوڑا پہلے بند کر دیں تاکہ اگر اذان میں یا گھڑی میں کوئی فرق ہے تو آپ کو اطمینان ہو کہ آپ کا روزہ جو ہے پورا ہو۔ میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو سحری کے بعد کہتے ہیں اچھا جی محلے کے اذان ہو گئی ہے، اب فلاں ٹی وی چینل لگاؤ، اس پہ تھوڑا دیر سے ہوتی ہے، اب فلاں چینل لگاؤ، اس پہ بھی ہو رہی ہے تاکہ وہ کھاتے۔ اچھا، میں ایک بات یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو نہیں ہوتا اب لاہور لگاؤ،
کراچی والے یہ کا نہیں ہوتا، ابھی ہونے والی ہے لاہور میں لگاؤ. اذانیں مختلف ٹائم پر ہو رہی ہیں. ظہر کہیں 1:15 بجے ہوتی ہے، کہیں 1:30 بجے ہو رہی ہے. تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی خدا نخواستہ 1:15 بجے کی جماعت نکل گئی ہے، آپ 1:30 بجے جا کے پڑھ سکتے ہیں. جمعے کا بھی ایسے ہی ہے، جہاں الگ، کیونکہ دبئی کے اندر میرے خیال سے پورے دبئی میں 1:30 بجے جمعہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کی ایک جگہ کی نماز نکل گئی تو پھر آپ پورے شہر میں کہیں نہیں پڑھ سکتے.